MYDF Maiman Youth Development Forum. جی میرا ایک اور سوال بھی ہے آپ سے کہ یہ جو آپ نے 3 قسم کے حج تو بتائے ہیں، تو حج کے فرائض اور حج کے واجبات کیا ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بہت یعنی حج کے سارے ان احکامات میں، معاملات میں اور جتنے بھی حج کے مناسک ہیں ان میں سب سے اہم چیز یہ فرائض اور واجبات ہے۔ ان کو کم از کم ہم یاد کر لیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت مختصر ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مختصر الفاظ میں بیان کریں۔ حج کے صرف 3 فرائض ہیں۔ اگر ان 3 فرائض میں کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو حج بالکل نہیں ہوتا، اگر کوئی ایک فرض بھی رہ گیا۔ اور حج کے 6 سے 7 واجبات ہیں۔ اگر ان واجبات میں کوئی ایک واجب رہ جائے یا ان میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس صورت میں دم دے کے ہم اس سے فارغ ہو سکتے ہیں، اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ حج کی جو 3 فرائض ہیں اس میں سے پہلا فرض حج کا احرام ہے۔ اچھا، اس میں ہم لوگ بعض اوقات عام لوگ جو ہیں، عوام الناس، وہ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ احرام کا مطلب صرف حج کی جو کے وقت 2 کپڑے ہوتے ہیں سفید لباس، ان کے پہننے کو ہم احرام سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ صرف 2 کپڑے پہننا یہ احرام نہیں ہے۔ احرام ایک پورے پروسیجر کا نام ہے، جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم حالت احرام میں ہو سکتے ہیں، اور ہم محرم ہو سکتے ہیں، اور ہم حج کا ایک فرض پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کچھ سنتیں ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم حج کا احرام باندھیں تو ہم غسل کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر پانی میسر ہو اور وقت ہو تو ہم غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد ہم صفائی ستھرائی کر لیں، جس طرح ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، ناف بغل وغیرہ کے بال کاٹنا، صاف ستھرا ہونا، اور پھر اس کے بعد خوشبو لگانا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر ہم حج کے جو 2 لباس ہیں، 2 سفید جو چادریں ہیں وہ اوڑھ لیں، جو طریقہ کار ہے احرام باندھنے کا وہ باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہم سر ڈھانک لیں، اور سر ڈھانکنے کے بعد احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اب اس میں اگر آلریڈی نماز کا وقت ہے، کوئی بھی آلریڈی نماز کا وقت ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز پڑھنے کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آلریڈی ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، تو بس اس کے بعد ہم اس نماز کے بعد کیا کریں گے؟ صرف نیت کریں گے، نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اور کوئی مکروہ وقت بھی نہیں ہے، یعنی بالکل عین زوال کا وقت بھی نہیں ہے، عصر کا وقت بھی نہیں ہے، اور 2 رکعت ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ کچھ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک یہ سنت ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ احرام باندھ لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نماز کا وقت نہ بھی ہو تو بھی وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور یہ نماز سر ڈھک کے ہم پڑھیں گے، چاہے وہ کیپ ہم پہن لیں یا چادر سر کے اوپر اوڑھیں، جو بھی کریں۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم سر کو وہ کریں گے، یعنی کھلا رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے اور حج کی نیت کریں گے۔ جو بھی حج ہو، چاہے حج قران ہو یا تمتع ہو یا افراد ہو، جس کی بھی ہم نیت کریں وہ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے ساتھ ایک بار بلند آواز سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک بار پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر ہمارے حج کا احرام اور حج کی نیت مکمل نہیں ہوتی۔ اس کو ہم لوگ اگنور کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 کپڑے پہن لیے اور حج کی نیت کر لی، وہ کافی ہے۔ نہیں، جب تک تلبیہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ احادیث میں تو یہ نیت کرنے کے بجائے ڈائریکٹ وہاں پر الفاظ ہے کہ اگر حج قران ہے تو وہاں پر ہے لبیک بحج وعمرہ، لبیک بحج وعمرہ، اور اگر حج افراد ہے لبیک بحج، وہاں پر تو ڈائریکٹ کے الفاظ ہے۔ تلبیہ پڑھنا ایک بار ضروری ہے، البتہ 3 بار پڑھنا وہ سنت ہے یا مستحب کے درجے میں پھر آ جاتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد ہمارا ایک حج کا ایک فرض مکمل ہو گیا، جس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے اوپر حج کی جو احرام کی پابندیاں ہیں، مثلا ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اعمال ہم نہیں کر سکتے۔ وہ سارے کام جو احرام باندھنے سے پہلے جائز تھے، اب بہت سارے وہ کام وہ ہیں جو جائز بھی ہوتے ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد وہ ہمارے کے لیے کرنا ناجائز ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض حج کا ہے، وہ ہے وقوف عرفات۔ میدان عرفات میں
9ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کے کسی بھی وقت وہاں چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو میدان عرفات میں رہنا، لیکن ایک شرط ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے نہیں نکلیں گے. یہ بہت ضروری ہے اور اس کو نوٹ کرنا ضروری ہے. ہم نے چونکہ کئی حج کے یہاں پر اور بہت سا دیکھا گیا ہے کہ جو ہی بس امام خطبہ ختم کرتا ہے اس میں مسجد نمرہ میں اور وہ دعا وغیرہ ختم کرتا ہے تو لوگ ایک دم بھیڑ ہے، حالانکہ حکومت روکتی بھی ہے، کوشش بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی نکل گیا میدان عرفات سے تو اس کو حکم یہ کہ دوبارہ واپس آئے اور غروب آفتاب کے بعد نکلے. لیکن اگر وہ واپس نہیں آیا اور غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا تو اس کے اوپر ایک بکرا یا دمبا جو بھی قربانی ہے ایک حصہ وہ دم دینا ضروری ہے، واجب ہو جاتا ہے. تو دوسرا فرض جو حج کا ہے وہ، اور یہ حج کا سب سے اہم فرض ہے، حج کا سب سے اہم رکن ہے، اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفات ہی میں وقوف کا نام ہے. اگر آپ نے وقوف کر لیا، یہی اسی وجہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ جو حجاج ہمارے حج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر ایک دوسرے کو حج کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں. تو وقوف عرفہ جو ہے وہ زوال کے بعد سے لے کے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک یہ وقت ہے. یعنی اگر کوئی زوال کے بعد سے غروب تک بھی نہیں آیا، غروب آفتاب کے بعد بھی اگر وہ میدان عرفات میں پہنچا اور تھوڑی دیر کے لیے اس نے وہاں پر وقوف کر لیا تو اس کا وقوف ہو جائے گا. یہ ہے دوسرا فرض حج کا. اور تیسرا فرض حج کا ہے وہ ہے طواف زیارت. طواف زیارت جو ہے وہ، طواف کی تو کئی قسمیں ہیں لیکن طواف زیارت یہ وہ طواف ہے جو حج میں فرض ہے اور یہ حج کا تیسرا فرض ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو جب ہم سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر وہ حج قارن حاجی جو قارن ہے یا متمتع ہے یعنی قران کرنے والا ہے، تمتع کرنے والا ہے، وہ اپنا قربانی کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا قصر کر لیتا ہے یا حلق کر لیتا ہے، سر کے بال منڈوا لیتا ہے. تو اس کے بعد وہ پھر 10ویں ذی الحجہ کو آ کے بیت اللہ شریف کا وہ کیا کرتا ہے 7 چکر طواف کرتا ہے. اور طواف جو ہے وہ ضروری ہے کہ حالت طہارت میں ہو، یعنی نہ بڑی ناپاکی میں ہو اور نہ بے وضو ہو. باوضو کیا ہے طواف بھی ایسے بھی باوضو کرنا ضروری ہے جس طرح کی نماز باوضو پڑھنا ضروری ہے. تو طواف کرے گا. یہ طواف کے 7 چکر جو ہیں اس کو طواف زیارت کہتے ہیں. اور طواف زیارت کرنے کے بعد پھر وہ صفا مروہ کی سعی کرے گا، وہ الگ واجب ہے. لیکن اگر اس نے طواف قدوم کے ساتھ یا پہلے طواف کے ساتھ اس نے پہلے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لیے تو اب اس کے اوپر ضرور نہیں ہے. تو یہ حج کے 3 فرائض ہیں، ان کو نوٹ کرنا ضروری ہے. پہلا فرض وہ احرام، اس کا پورا پروسیجر میں نے بیان کر دیا. دوسرا فرض جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو. اور تیسرا فرض جو ہے وہ طواف زیارت ہے. یہ حج کے 3 فرائض ہیں. حج کے جو واجبات ہیں وہ بہت آسان ہیں. حج کا سب سے پہلا جو واجب ہے وہ 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات سے واپس آنے کے بعد جو مزدلفہ میں ہے وہاں پر رات کا قیام یہ واجب ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت مقدس جگہ ہے. حدیث میں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وہ دعائیں جو میدان عرفات میں قبول نہیں ہوئی اللہ نے مزدلفہ میں قبول کر لی. یہ اتنا بڑا مقدس جگہ ہے. تو اس میں لیکن چاہے آدھی رات تک کیوں نہ ہو، اگر کسی نے 12 بجے تک رات کا بھی اگر کسی نے یہاں پر وقوف کر لیا کھلے آسمان تلے بغیر خیموں کے تو اس کا وقوف ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے اتنا بھی وقوف نہیں کیا اور بس آ کے مزدلفہ میں اور چلا گیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا اگر کسی نے وقوف مزدلفہ نہیں کیا، کیونکہ وقوف مزدلفہ واجب ہے. اور دوسرا جو ہے یہ پہلا واجب ہے حج کا. دوسرا واجب حج کا ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا. 2 واجب ہو گئے. تیسرا واجب شیطان کو کنکری مارنے کے بعد وہ اگر حج تمتع یا قران کرنے والا قربانی کرنا. چوتھا واجب جو ہے وہ قربانی کرنے کے بعد وہ پھر حلق کرانا یا قصر کرانا، سر کے بال کاٹنا. یہ واجبات ہو گئے. اور 5واں واجب جو ہے وہ حج طواف زیارت کے بعد وہ صفا مروہ کے درمیان ایک سعی کرنا، 7 چکر کاٹنا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے طواف قدوم کے بعد سعی کر لی تھی تو پھر اب اس کے اوپر کیا ہے دوبارہ سعی کرنا ضروری نہیں ہے. اور ایک اور ہے وہ 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو تینوں شیطان کو چھوٹے درمیانے اور بڑے کو تینوں کو 7 کنکریاں مارنا لگاتار ترتیب کے ساتھ، یہ بھی واجب ہے.
اور آخری واجب جو ہے وہ طواف وداع ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے احرام باندھ کے آتے ہیں, جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے. تو یہ حج کے 3 فرائض تھے اور 6 سے 7 واجبات تھے. ان کو اگر ہم یاد کر لیں تو کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ہمارا حج ضائع نہیں ہوگا, اور ہمارا یہ سفر, ہماری مشقت انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی, اور انشاءاللہ اس کی بنیاد پر اللہ ضرور ہمیں ثواب دے گا.